بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، یہ دور امام مہدی آخر الزمان کا دور ہے۔ امام زمانہ اور ہم کے عنوان سے ایک چھوٹا سا سلسلہ جہاں ہم لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ وقت کے امام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے۔ ہمارے زمانے کے امام حضرت حجت ابن الحسن المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف 15 شعبان المعظم 255 ہجری کو عراق کے شہر سامرا میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر میم ہے، میم دال، اور آپ علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد گرامی 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی والدہ گرامی نرجس خاتون حضرت عیسیٰ کے وصی حضرت شمعون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اپنے امام کے متعلق اتنی ہی شناخت تو اکثر مومنین کو ہوتی ہے، لیکن کیا یہ شناخت کافی ہے؟ حدیث معصوم ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں مرا ہو۔ یعنی ایسا شخص اس زمانے کے افراد میں شمار ہوگا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے اور لوگ بغیر توحید و رسالت اور دین کو سمجھے ہوئے دنیا سے جا رہے تھے۔ تو بس ضروری ہے کہ معرفت امام پیدا کی جائے۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے معرفت۔ حدیث میں عرف کے مادہ سے لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے پہچاننا، یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم کو عمل کی شکل دینا معرفت کہلاتا ہے۔ امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا کتنا اہم ہے، اس پر قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71-72 میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ قیامت کے دن وہ ہوگا جب ہم گروہ انسانی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور اس کے بعد جن کا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا ہے، صاحب بصیرت نہیں ہے، وہ قیامت میں بھی اندھا اور بھٹکا ہوا رہے گا۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے امام کے ہمراہ یا امام کے توسط سے پکارا جائے گا۔ یعنی دنیا میں اس نے جس طرح اپنی زندگی میں کسی شخصیت کو رول ماڈل قرار دیا، اس کو اپنا امام اور راہبر اور قائد قرار دے کر اس کی سیرت پر عمل کرتا ہے، آخرت میں یہ اسی کے ساتھ مشہور ہوگا۔ اگر حق کے امام کی معرفت دنیا میں حاصل کر لی اور اس کی سیرت طیبہ کو اپنا لیا تو قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، اور اگر دنیا میں برحق امام علیہ السلام کی معرفت اور بصیرت سے محروم رہے گا
تو آخرت میں بھی اندھا اور گمراہی رہے گا۔ بنابراً قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہمارے زمانے کی امام علیہ السلام زمانہ غیبت میں ہیں، تو ایسے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اس مقالے میں ہم ان میں سے چند ذمہ داریوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مثبت انتظار۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں آپ علیہ السلام کے ظہور کا انتظار ایک ذمہ داری ہے، لیکن اس انتظار کا مطلب کیا ہے؟ ایک انتظار منفی ہوتا ہے، وہ یہ کہ دنیا کو ظلم و جور سے بھرنے دیا جائے، چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے خود بھی گناہ کرو اور دوسروں کو بھی مت روکو، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہو تاکہ امام کا جلد ظہور ہو۔ یہ فلسفہ تو بعثت انبیاء کے خلاف ہے اور دین اور دینی احکام کے تعطل کا نام ہے۔ دوسرا انتظار مثبت ہے، ایسا انتظار جیسا کسی انتہائی اہم شخصیت کی آمد کے موقع پر ہوتا ہے، یعنی سارے انتظامات کر لیے جاتے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ آنے والے مہمان اور محترم شخصیت کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ہمارے زمانے کے امام قائم ہیں، یعنی طاغوتی اور ظالمانہ نظام کے خلاف قیام فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر اللہ کے قانون کی حکمرانی قائم فرمائیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ انتظار وہ ہے جو عبادت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس قسم کا انتظار کرنے والے منتظرین امام زمانہ کہلانے کے مستحق ہیں، یعنی یہی لوگ اس حدیث کے حقیقی مستحق ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، افضل و اعمال شیعتنا انتظار الفرج، ہمارے شیعوں کا بہترین عمل ظہور امام علیہ السلام کا انتظار ہے۔ امام زمانہ کی طول عمر، ان کے قیام اور ان کی ہمراہی کی دعائیں کرتے رہیں۔ دعائے ندبہ ان کی یاد میں ہر جمعے کی صبح پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے امام سے ہمارا رابطہ برقرار رہے۔ غیبت کبریٰ میں امام کے نائبین کی طرف رجوع۔ اسحاق بن یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے امام مہدی علیہ السلام کے نائب خاص جناب عثمان بن سعید کو ایک خط امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچانے کے لیے دیا۔ اس خط میں لکھا، مولا آپ کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ تو امام نے اپنے دست مبارک سے یوں لکھا، عمل حوادث الواقعۃ فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا فإنہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ۔ جو امور حوادث پیش آئیں ان میں ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والوں فقہا کی طرف رجوع کرے، وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں ان پر اللہ کی حجت ہوں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد